نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد برادران ملت و شہدائیان رسالت جب گلستان بہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں زور و ستم کے تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضاؤں کو مسموم کر چکی ہے غضب پالا ہے غضب یہ کہ ہندو ہندی ہندوستان الٹا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار ہو رہا ہے اور یہ جب انگریزوں کے مقابلے میں ماشاءاللہ اور اس کے نوجوان آزادی وطن کے قاتل سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کے زاویے راحت میں پڑے تھے اور آب خرگوش میں مصروف تھے گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں معمیر وطن پر مسلمانوں کا کوئی احسان نہیں اے چکستان ہند کے دلے وہ وقت یاد نہیں جبکہ ہندوستان میں سر پہ نازوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے چھوڑ کے مر جانے پر عورتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی صدی کا رواج عام ہو چکا تھا ہو گیا تھا اور اتنی مفکر کا یہ خیال تھا کہ عورت کسب کی بیٹی ہے دوزخ کی رکھوالی ہے امن کی دشمن ہے سانپ سے زیادہ مولی ہے مردوں کے لیے کھلونا اور گڑیا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم کو کون ہے جس نے گرتی عورتوں کا مقام بلند کیا تابوت طرح سے اٹھا کر پورنیا تک پہنچا دیا ماؤں کو عصمت کا تاج پہنا دیا بیویوں کو عزت کی دیوی بنا دیا پیروں پر شفقت کے پھول نچھاور کر دی ہے وہ مسلمان ہی تو ہے جس نے تارے سے چمک پھولوں سے مہک مانگی چاند سے چاندنی لے لی سورج سے جذبہ ایثار لیا زمین سے تواضع حاصل کی آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا اور اسے انسانیت کے سرکے میں ملا کر باٹوں نے مرکب تیار کیا اور وہی عورتوں کی عزت بن گئی ہندوستان پر کبھی تاریخ کی للکار ہے تو کبھی قوم کی خوشکشی غرض علیہ انڈیا سرکیزی کو لوٹا لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا ہمارے ہی عرب بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا سلیقہ ہٹایا وہ ہم ہی ہے جس نے یہاں پر تہذیب و تمدن کے شامیالے گاڑ دیے معاشرت کی زندگی کے کبھی سلجھا دی چاہے وہی ہندوستان نہیں جو ہمارے اسلاف نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے تھے اپنی عظمت و ثقافت کا سکہ بٹھایا تھا اور پھر ملک میں جب اس طرح میں حکومت کے بھول چال کا زمانہ آیا تو مسلمان کے سامنے ناقابل تصویر چٹان بن گیا تھا اور بڑھتے ہوئے سیلاب کا چھوڑ گیا